السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیاستدان جناب محمد علی درانی صاحب، جو کہتے ہیں میں عوام کی سیاست کرتا ہوں، کسی سیاسی جماعت کی سیاست نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کسان جو ہے مشکل میں ہے، بارشوں اور ژالہ باری نے گندم کی فصل تباہ کر دی ہے۔ پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں ہماری ایگری اکانومی جو ہے وہ اس وقت بالکل تباہی کے دہانے پر آ گئی ہے۔ سٹاک ایکسچینج پہلے بیٹھ چکی تھی، جی ڈی پی کہیں جا رہی تھی، کہہ رہے تھے معیشت ڈوب رہی ہے، ایک زرعی معیشت نے ہی چلنا تھا، اس کا بھی جو ہے ان بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے برا حال ہو گیا۔ اس پر بات کریں گے درانی صاحب سے کہ اس زرعی معیشت کو بچانے کا کوئی حل ہے یا یہ بھی سٹاک ایکسچینج کی طرح ڈوب ہی جائے گی۔ میں آج دوسرے موضوعات میں، اس وقت ملک میں کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے، اپوزیشن پارٹی اپوزیشن کر ہی نہیں رہی ہے، کوئی اگر حکومت پرفارم نہ کرے تو اپوزیشن حکومت میں آ جاتی ہے، لیکن اگر اپوزیشن پرفارم نہ کرے تو کیا کریں؟ جمہوریت میں بھی یہ خلا ہے، اس پر بھی درانی صاحب سے بات کریں گے۔ سندھ میں لڑائی چل رہی ہے، آئی جی اور وزیر اعلیٰ کے درمیان تقرر اور تبادلوں کی لڑائی، تھانے اور کچہری کی لڑائی، ایس ایچ او اور ڈی ایس پی لگانے کی لڑائی، ایس پی لگانے کی لڑائی۔ کیا پولیٹیکل انٹرفیرنس ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کیا کریں؟ کہاں ہے یہ فائن بیلنس؟ پنجاب میں اپوزیشن نے تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی نے وعدہ کیا حمزہ شہباز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کا، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، نہیں بنا رہے۔ جانیں گے درانی صاحب سے، اور کچھ پنجاب کے چیف سیکرٹری پہ بھی بات کریں گے۔ بہت سے موضوعات ہیں، تو چلتے ہیں محمد علی درانی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم درانی صاحب۔ درانی صاحب، بارشیں بہت ہوئیں، گندم کی فصل تباہ ہوئی، وہ کہتے ہیں سٹاک ایکسچینج پہلے بیٹھ چکا، مہنگائی ہو رہی ہے، گیس بجلی کی حالت دیکھیں، پیٹرولیم پرائسز دیکھیں، ایک زرعی معیشت بچ گئی تھی کہ بمپر کراپس آ رہی تھیں، کوئی ریلیف تھا، کسان بھی ڈوب گیا ہے۔ اس حکومت نے باقی معیشت کے لیے تو کچھ نہیں کیا، زراعت پہ بھی ایسے ہی بیٹھی رہے گی، بس افسوس کا اظہار کرتے رہے گی۔ مزمل صاحب دیکھیں، وہ ہمیں بچپن سے، ہم ایک ایسے علاقے سے ہیں جو زرعی علاقہ ہے، تو ہمارے بڑے ہمیں کہا کرتے تھے کہ کسان کی روزی ساتویں آسمان پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ مطلب کسان جب محنت کرتا ہے، جب کاشت کرتا ہے، اس کے بعد جو کلائمیٹیکل اس کی مطلب تمام ان ایکسپیکٹڈ اس کی جو انٹرونشنز ہوتی ہیں کلائمیٹ کی، کلیمٹیز جو ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری کسان کے اوپر جو ہے وہ ایک اس کا حملہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بارش کا اور یالہ باری کا جو ایک طوفان آیا ہے، اس کی وجہ سے جتنا نقصان اس وقت جو ہے گندم کا، باغات کا اور مختلف فصلوں کا جو اس وقت لگا ہے، سبزیوں کا، مکئی کا، جس چیز کی بھی مکئی لگی ہوئی تھی، اور صرف بارش ہی نہیں تھی، یالہ باری بھی تھی، مطلب پتھراؤ بھی تھا اور بارش بھی تھی، تو اور یالے بھی، وہ بھی اتنے موٹے موٹے تھے اولے کہ انہوں نے جو ہے، تو اس صورتحال میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بعض جن ایریاز میں ابھی آپ ہی سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ بتا رہے تھے کہ جن علاقوں میں یالہ باری ہوئی ہے وہاں تو گندم کی فصل بالکل تباہ ہو گئی، 100% تباہ، اور جن علاقوں میں بارش ہوئی ہے وہاں پہ 25 سے 30% تک کا نقصان ہوا ہے۔ کتنے پرسنٹ ایریا میں بارش ہوئی ہے اور کتنے پرسنٹ ایریا میں یالہ باری ہوئی ہے؟ اس پہ کھانے والے اور ادھر کچھ 20% ایریا پہ کہتے ہیں ژالہ باری ہوئی ہے، اور 25% باقی پہ۔ دیکھیں اب یہ جتنا بھی ایریا ہے جو اس سے متاثر ہوا ہے، میں اس کے بارے میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کا کسان جو ہے اس کی اس وقت اشک شوئی کرنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک اور چیز جو اس میں بڑی کنسیڈریبل ہے وہ یہ ہے کہ میٹ آفس کو بہت پہلے سے شور مچانا چاہیے تھا کہ جناب اس طرح کا جو طوفان ہے یا اس قسم کی بارش جو ہے وہ متوقع ہے، اور اس کو کراپ اسپیسیفک انفارمیشن دینی چاہیے تھی۔ یہ جو ایک جنرل آپ کوئی فورکاسٹ کر دیں اور وہ کسی پروگرام کے اینڈ کے اوپر، گورنمنٹ کی بھی پرو ایکٹیو اپروچ نظر اور نہیں آئی، گورنمنٹ کو اور ایگری ڈپارٹمنٹ کو اور سب کو بہت ہی پرو ایکٹیولی جو ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا، وہ نہیں دیکھا گیا۔ اور اس میں
جو ایک پرپیچول آگے کا جو ایک نقصان نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علاقے انہی میں گندم کی کاشت ہوتی ہے، اور جن علاقوں میں گندم کی کاشت ہوتی ہے ان علاقوں میں کپاس کی کاشت بھی ہوتی ہے۔ اگلی فصل وہ ہے، اگلی فصل وہ ہے۔ اب یہ گندم کے اوپر جو یہ کلیمٹی آئی ہے جس کی وجہ سے گندم یا گر گئی ہے یا بھیگ گئی ہے، اس کے بعد جب وہ کٹے گی تو خود جو ایک تو کاشتکار کی کمر ٹوٹ گئی کہ وہ پچھلا اس نے قرضہ لیا ہوتا ہے، کھاد قرضے پہ لی ہوتی ہے، وہ لی ہوتی ہے، وہ کہاں سے اتارے گا، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس نے آگے کپاس کی کاشت کرنی ہے جو کہ آپ کی کیش کراپ ہے۔ پہلے آپ نے گنے کے ذریعے اس کو مار دیا ہوا ہے، اب جو ہے جب وہ اس چیز کا بڑا غالب امکان پایا جا رہا ہے، میری کچھ کاشتکاروں سے بات ہوئی کہ اس کی وجہ سے کپاس کی کاشت جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس ریسورسز نہ ہوئے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بڑا افسوس کا اظہار کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا تاخیر گورنمنٹ کو ان متاثرہ علاقوں کے اندر ریلیف پیکج کا اعلان کرنا چاہیے بلا تاخیر، بلا تاخیر، اور اس میں وہی والا معاملہ نہ ہو منیر نیازی صاحب کی ہمیں نظم نہ لگا لی جائے کہ جی دیر کر دیتا دیر ہوں۔ کر دیکھیں یہ کاشتکار جو ہے یہ اس ملک کی بیک بون ہے۔ پچھلے سال کا ڈیولپمنٹ ابھی تک، آپ کا خود زرعی بیک گراؤنڈ ہے، کیا ریلیف پیکج آبیانہ معاف کر دیں، یہ دیکھیں کر جی دیں، کیا کریں؟ ایک تو یہ اس کے بارے میں جو اس وقت عام ایک فیڈ بیک ہے وہ تو یہ ہے کہ کیش کمپنسیشن ہونی چاہیے فارمر کی، اچھا کیش کمپن، تاکہ وہ اگلی فصل لگا تاکہ وہ اگلی فصل لگا سکے، اس کو ایک تو کیش کمپنسیشن دینی چاہیے، اور جہاں امکانات ہو وہاں اس کو لون دینا چاہیے جہاں کم نقصان ہوا ہو، اور ٹھیکہ آبیانہ جو ہے اس کے اندر اس کو امیڈیٹ ریلیف دینا چاہیے ان تمام، اور جو آئندہ کاشت کے لیے اس کو سیڈ پرووائڈ کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں۔ کوئی کیا پر ایکڑ کا کیا آپ کی رائے ہے کہ دیکھیں جی وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں جی ایک کراپ جو ہے وہ کم از کم ایک ایکڑ میں 35-40 ہزار تو دیتی ہے نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگر آپ اتنا بھی وہ کمپنسیٹ نہیں ہوتا اگر جو کمپلیٹ لاس ہے، اسی طرح اس کے علاوہ جو اگر کوئی بھی جو ٹیکنیک ہے، یہ بہرحال ٹیکنیکل کام ہے جو کہ ٹیکنیکل لوگوں کو وہ کرنا پھر ڈپٹی چاہیے۔ کمشنر اور پٹواریوں کو لگا دیں گے، پھر کسی کو کچھ نہیں ملے گا، وہ کھا جائیں گے۔ دیکھیں وہ تو پھر ہماری جان کے ساتھ ہے نا یہ دکھ، ملک حکمران جو ہے وہ ملک کھا جاتے ہیں تو پھر پٹواری تو تھوڑا بہت کاشتکار کو کھائے گا نا۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ بہرحال اب بہت ویجیلنٹ ہو چکا ہے، اسمارٹ فونز آ چکے ہیں، کارڈز آ چکے ہیں، اور تمام جو نظام ہے وہ بہت سوئفٹ ہو چکا ہے، ڈائریکٹ، اور کاشتکاروں کا سارا جو نظام ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی کلیمٹی آئی ہے اس ملک کے اندر، اور اس شعبے میں آئی ہے جو ہماری امید کا شعبہ تھا، اس کو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو آگے گرنے سے بچانے کے لیے فوری طور پہ اگلی کاشت کے لیے سیٹ، اس نقصان کی کمپنسیشن، ٹھیکہ آبیانہ میں ریلیف، اور قرضے جو ہوئے ہیں جو اس وقت بینکوں سے لیے ہوئے ہیں ان کی جو ہے معافی کا اعلان جو ہے، یہ وہ کم از کم چیز ہے جو میرا خیال ہے کسان کا حق ہے جو اس کو دی جانی چاہیے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کرے یا پروونشل گورنمنٹ کرے، لیکن دونوں گورنمنٹس کو فوراً، کیونکہ یہ 3 صوبے ہیں۔ دیکھیں جی آپ نے ابھی تک کیا ہے 25% ڈیولپمنٹ بجٹ تو آپ نے خرچ نہیں کیا پورے سال، پیسہ تو پڑا ہے، پیسہ تو پڑا ہے نا آپ کے پاس، تو دین بیچاروں کو، اس سے اکانومی چلے گی۔ غریب کو دو گے تو اکانومی چلے گی، لٹیروں سے نہیں لوگے تو پھر بھی نہیں چلے گی، وہ تو تم لے ہی نہیں رہے ہو، تو غریب کو تو کچھ دے دو یار۔ اچھا چلیں غریب کو دے دیں۔ آخری اس میں سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کسان کو یہ گلہ ہے کہ فوکس جو ہے حکومتوں کا وہ زراعت کی طرف کم رہا ہے، زرعی پالیسی بھی نہیں آتی ہے، یہ بھی نہیں آتی ہے، ہم پر آفت آ جاتی ہے، بڑا جاگیردار جو کسان ہے وہ بچ جاتا ہے، چھوٹے کسان تک ریلیف نہیں پہنچتا ہے۔ دیکھیں یہ جو گلہ ہے نا کاشتکار کا، ان پٹس کی پرائسز سے لے کے ان کی پرائس، مطلب یہ ہے کہ میں جب سے پیدا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کراپ زیادہ ہو گئی تو کاشتکار لٹ گیا، کراپ کم ہو گئی تو کاشتکار لٹ گیا۔ میں نے تو کبھی گنے والے کو روتے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ آلو والے جو ہے اگر آلو زیادہ پیدا ہو جائے تو وہ بیچارے آ کے ٹرالیاں بھر کے باہر پھینک جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو پروٹیکشن ہے، ہمیں اپنی ایگریکلچر کو انڈسٹری ڈکلیئر کر، اس کے لیے وہ فیسلٹیز دینی چاہیے جو انڈسٹری کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ اب ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر کبھی ہم بات کریں گے، بات کر لیں گے۔ اچھا مجھے اور بھی ٹاپکس پہ بات کرنی ہے، ذرا سندھ کی بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو، میرے پاس کچھ شارٹ ہے، وہاں پولیس اور سندھ حکومت کے
درمیان پھڈا چل رہا ہے. وہ ہمارے ساتھ ایک ایکس آئی جی بھی ہوں گے, لیکن پہلے میں آپ کو ذرا شارٹ سنوا دوں. لڑائی چل کس نیچ پہ رہی ہے, ذرا سنوائیں جی. آپ نے سنی ہے ٹون ان کی؟ اچھا, اب یہ ایک سوال ہے کہ کیا لا اینڈ آرڈر پولیس کی ذمہ داری ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹ کے حکمران کی ذمہ داری ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے تبادلے نہیں کرنے تو امن و امان ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے تو کل بھی میں نے یہی بات کی تھی, آج بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ مطلب لا علمی اور بے علمی کا یہ عالم حکمرانوں کا دیکھا نہ جائے. مطلب یہ ہے کہ بھئی دیکھیں, پولیس آپ کا محکمہ ہے, آپ کو پولیس کی پرفارمنس سے غرض نہیں ہے, آپ کو پولیس کی ٹرانسفرز اور پوسٹنگ سے غرض ہے. دیکھیں نا, آپ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کو پرفارم نہیں کرنے دیا جا رہا, وہ یہ کیا ہے کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہم کر سکتے. کہتے ہیں جب ہم لگا نہیں سکتے, ہٹا نہیں سکتے, تو پوچھ کیسے سکتے ہیں؟ جناب والی آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں, آپ انکوائری کال کر سکتے ہیں, آپ ان کو جیل میں ڈال سکتے ہیں اگر ان کا کوئی جرم ہے تو. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف ٹرانسفر چاہیے, آپ کو صرف پوسٹنگ چاہیے, آپ ان افسروں کے ذریعے بھتہ لینا چاہتے ہیں, آپ ان افسروں کے ذریعے گنا لوٹنا چاہتے ہیں, آپ ان افسروں کے ذریعے غریبوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے ان افسروں سے آپ بنائیں ایک ڈیٹا کہ تمہارے علاقے میں اتنا کرائم ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں 1.5 سال کا بچی مر گئی پولیس مقابلے میں, ٹھیک ہے, 2 سال کے. وہ سی ایم صاحب کہتے ہیں پولیس نے مجھے رپورٹ ہی نہیں دی 2 دن سے, وہ دینے گورنر کو چلے گئے, مجھے رپورٹ ہی نہیں دینے آئی. جی اگر سی ایم صاحب اس سے رپورٹ نہیں لے سکتے تو سسپینڈ کر دیں, آئی جی کو کر سکتے ہیں, وہ نہیں, وہ تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے. سسپینڈ کر سکتے ہیں, وہ اس آفیسر کو سسپینڈ کر سکتے ہیں, وہ انکوائری, وہ اس کے لیے لیگل جوڈیشل انکوائری موو کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں, بات میں آپ کو بتاؤں, بات یہ نہیں ہے, بات ان کی گفتگو سے نکل رہی ہے کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ چاہتے ہیں. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں بھی پنجاب کے اندر جو اس وقت امپاورمنٹ آف پولیٹیشینز ہوئی ہے, وہ کیا ہوئی ہے کہ ہر ایم پی جو ہے اپنے علاقے کا ایس ایچ او لگوا رہا ہے, تو بڑا خوش ہے. مطلب یہ ہے کہ الیکٹیبلٹی آ گئی, الیکٹیبلٹی ہمارا حق آ گئی. الیکٹیبلٹی کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے پولیس کو یوز کرنا ہے, ٹرانسفر پوسٹنگز آپ کو چاہیے, اپنی ملیں چلانے کے لیے آپ کو ایس پی چاہیے. تو بات یہ ہے جناب کہ آپ اگر پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی پرفارمنس پہ کریں, اور پرفارمنس پہ کریں میڈیا پہ آ کے اپنے ہی ماتحت محکموں کے بارے میں بیانات دینے کے بجائے ان کی پرفارمنس کی ایویلویشن کریں. یہ صرف نہیں, درانی صاحب, بات یہ ہے کہ کیا امن و امان سیاسی حکومت کی ذمہ داری ہے یا آئی جی کی؟ دیکھیں, یہ سیاسی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبے کے عوام کو امن و امان دے. لیکن پھر میں آپ بریک کے پاس آؤں گا, جب ذمہ داری ان کی ہے تو پولیس پر اختیار ان کا نہیں, یہ کیسے اختیار کی ڈیفینیشن میں اس کے بعد کر دوں گا. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, تو دوبارہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین صاحب. میرے پاس آئی جی سندھ کا بھی ایک شارٹ ہے, وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں سارے, ہم نے پہلے وزیر اعلیٰ کو سنایا, تو ذرا کلیم امام صاحب کو بھی سن لیتے ہیں. جی, آپ نے سنا, معذرت کر رہے تھے. خیر, معذرت تو کافی نہیں, ایکشن ہونا چاہیے, بچہ مر گیا ہے ان پولیس والوں کے خلاف سخت, لیکن انہوں نے کہا ہم سندھ حکومت کے متحد ہیں. دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ مرتضی وہاب صاحب نے کہا ہے جی ہم پولیس ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں جس کے تحت ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تبادلوں کے فیصلے کرے گی. یس, وہ آئی جی سے یہ اختیار لینا مسئلہ تو تبادلے ہیں. ہاں, تبادلے, مسئلہ تبادلے ہیں. تبادلے نہیں ہے حق کسی اعلیٰ سطحی حکومت کا. پاکستان کے قانون کے مطابق تبادلے کا حق آئی جی کے پاس ہے, وہ آپ نہیں لے سکتے. لیکن ایک اور آپ کے پچھلی حکومت نے یہ بھی کوشش مقدمہ بھی پیش کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ آئی جی نہیں بدلنے دیتے نا. سندھ ہے, پہلے اے ڈی خواجہ کو نہیں بدلنے دیا گیا, آپ کلیم امام صاحب کو, اور پنجاب میں حکومت اتنے سوٹ نہیں بدلتی جتنے آئی جی بدل دیتی ہے. اب آپ کی جو بات ہے نا, یہ آپ کا جو یہ موقف ہے, یہ بالکل وہی موقف ہے کہ اگر میں کہوں کہ جی سندھ حکومت نے کرپشن کی ہے
تو وہ کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم ختم ہو رہی ہے. اگر میں کہوں جی کہ فلاں صاحب نے چوری کی ہے، وہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں آ گئی. بھئی دو الگ الگ ایشوز ہیں. آپ نے نہیں، یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر ہم نے irrationally بات کرنی ہے وہ تو آپ کوئی بھی کر دیں. آپ کہیں جی اس وقت دن ہے، میں مان لوں گا دن ہے. لیکن اگر ریشنل بات کرنی ہے، بات یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو کیا سندھ میں بھی غلط ہونا ان کا آئینی حق بن گیا؟ ہمارے کے پی کے میں پڑھتا تھا اپنی یونیورسٹی میں، تو ہمارے لوگوں نے جلوس نکالا. انہوں نے کہا جی وہاں تو سندھ میں تو نقل ہوتی ہے، ہمیں بھی نقل کی اجازت دی جائے. مرزا وہاب صاحب لائن پہ ذرا ایک منٹ ان سے بات کر لیں. السلام علیکم مرزا وہاب صاحب. وعلیکم. مرزا وہاب صاحب، ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو اس وقت سندھ حکومت اور آئی جی کے درمیان تنازع ہے، یہ ساری لڑائی ٹرانسفر اور پوسٹنگز کی ہے کہ اختیار کی ہے. دیکھیے یہ تاثر غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اب وہ اختیارات کے فیز سے باہر نکل آ جانا چاہیے. ہمیں رسپانسبلٹی والے فیز پہ آنا چاہیے. اختیارات تو تمام پولیس کے پاس موجود ہیں، وہ تمام اختیارات ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آئی جی سندھ کو مل گئے ہیں. بٹ اس کے باوجود آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جیسے کہ کل اس معصوم بچے کے ساتھ. ہاں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ترمیم کر رہے ہیں اور ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانا چاہتی ہیں ایکٹ ترمیم کر کے جس کے پاس ٹرانسفر پوسٹنگز کا اختیار ہو. یہ بھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا. یہ میں نے کہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کر کے ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار ہم لے رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے قانون کو لے کے آ رہے ہیں جو کہ بیلنس قانون ہوگا، جس کے اندر جہاں پولیس اچھا کام کرے گی اس کی پذیرائی کی جائے گی، لیکن جہاں پر اس کی غلط کام ہوگا، کوئی کوتاہی ہوگی، تو ہم انہیرنٹ چیکس اینڈ بیلنسز انٹروڈیوس کریں گے تاکہ پولیس کو آپ جواب دے بھی ٹھہرا سکیں. اس میں کیا غلط چیز ہے؟ نہیں، وہ کوئی اعلیٰ سطحی کمیٹی کی بھی بات ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگز کو دیکھے گی. نہیں بالکل نہیں. اعلیٰ سطح کی کمیٹی ایک پبلک ریٹریسل کمپلینٹ میکنزم ہم بنا رہے ہیں. اس کے اندر جب اس طرح کی کوتاہیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا تو اس کی انویسٹیگیشن پولیس والے خود نہیں کریں گے، وہ انویسٹیگیشن وہ کمیٹی کرے گی، اور کمیٹی اپنی فائنڈنگ دے گی کہ ہم نے کوتاہی کو چیک کیا اور ہماری یہ اس کے اوپر فائنڈنگ ہے. اس میں کیا غلط چیز ہے؟ آپ آئی جی کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت موجودہ آئی جی سے خوش نہیں لگ رہے آپ؟ بالکل نہیں، یہ تاثر غلط ہے. آئی جی صاحب سے ہمارے کوئی ایشوز نہیں ہے. ہمارا جنرلی پولیسنگ سے ایشوز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کے اندر ایک جو بے حسی والا ایلیمنٹ آ گیا ہے، جو پچھلے کچھ ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی وارداتیں بڑی ہیں کہ کسی نہتے شہری کو مار دیا جاتا ہے سڑک پہ. لیکن آج آپ وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو واقعے کی رپورٹ بھی نہیں دی، اور آئی جی صاحب گورنر صاحب کو ملنے چلے گئے ہیں، چیف منسٹر کو انہوں نے رپورٹ ہی نہیں دی ہے. دیکھیں اگر جس طریقے سے رپورٹنگ میکنزم ہے اس کو فالو نہیں کیا جائے گا تو نیچرلی سندھ گورنمنٹ یا چیف منسٹر جو ہے وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنائے گا. اور چیف منسٹر صاحب نے اس کو اگر جو آپ کو رپورٹ نہیں کرتا آپ اس کو سسپینڈ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ریٹ کیوں نہیں اسٹیبلش کرتے؟ اس کو ہٹاتے کیوں نہیں ہے جو آپ کو رپورٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں رپورٹ جو سسپینڈ کرنے کی پاور ہے یا کوئی کارروائی کرنے کی پاور ہے وہ ہمارے پاس اب ہے نہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد. اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک دوہرا معیار ہے کہ پنجاب کا چیف منسٹر پولیس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، کے پی بلوچستان کا چیف منسٹر کارروائی کر سکتا ہے، اسلام آباد کے اندر وفاقی وزیر داخلہ کارروائی کر سکتا ہے، لیکن صوبہ سندھ کا چیف منسٹر جو ہے وہ پولیس افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ جو دوہرا معیار ہے اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو بار بار سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی پر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اس اختیار کو لینے کے لیے؟ کس چیز کو؟ یہ سی ایم کا یہ اختیار لینے کے لیے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر قانون سازی ہوتی ہے اور قانون سازی صوبہ سندھ کو اور صوبہ پنجاب کے پولیسی نظام کو ایٹ دا سیم لیول لے آتی ہے تو کوئی غلط چیز ہے وہ؟ نہیں. آپ مجھے بتائیے کیا دوہرا معیار ہو سکتا ہے کہ صوبہ پنجاب میں پولیس ڈفرینٹ طریقے سے کارروائی کرے اور صوبہ سندھ میں ڈفرینٹ طریقے سے کارروائی کرے؟ بہت شکریہ مرزا وہاب صاحب، آپ نے مقدمہ سن لیا. دیکھیں جناب، جو سپریم کورٹ کے اور عدلیہ کے فیصلے آئے ہیں وہ آپ کل نکال لیں گے. وہ کہیں سی ایم کا حق کوئی عدلیہ کا فیصلہ نہیں لے سکتا کہ وہ کسی کے خلاف تعدیبی کارروائی نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا تو ہم کہیں گے انہوں نے ٹھیک کہا، اگر کوئی ایسا فیصلہ نہ ہوا تو پھر ہم دوسری بات کریں گے. چلیں مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد میرے پاس اور بھی موضوعات ہیں. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن جمہوریت کے دو پہیے ہیں, اور جو حکومت صحیح کام نہ کرے تو اپوزیشن حکومت میں آ جاتی ہے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے, جب اپوزیشن صحیح کام نہ کرے تو پھر کیا کریں؟ آج تو آپ بہت سپیریئر کویسچنز کے ساتھ آئے ہیں, مسٹ اپریشیٹ. میرا مطلب ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں, مرتضیٰ وہاب صاحب جو باتیں کر کے گئے ہیں اس سے بالکل مختلف باتیں ان کی اسٹیٹمنٹ کی رپورٹڈ موجود ہیں. اور ناظرین, کل ہم ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی لے آئیں گے جس میں کہیں نہیں لکھا ہوا جو انہوں نے کہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہیں کوتوال شہر کو لگانے اور ہٹانے کا اختیار چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے عوام کو کر سکے. وہ ایک بچی کا حادثہ ہو گیا, اس کو وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ آ جائیں, اس پہ کل دوبارہ بات کریں گے. اب جناب بات یہ ہے مزمل صاحب کہ اگر اپوزیشن اپنا کام نہ کرے, آپ نے میں تو آج تو وزیر اطلاعات نے بھی کہہ دیا. نہیں وہ تو حکومت میں ہے نا, انہیں تو سوٹ کرتا ہے اپوزیشن کام نہ کرے. وہ تو میں تو کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ اپوزیشن اور حکومت تو دور کی بات ہے, پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی, جہاں سے اصل خرابی کی جڑ نکل رہی ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے آئین کے مطابق حکومت کو چلانا. پارلیمنٹ حکومت چلاتی ہے حکمران خاندان اور افراد کے احکامات کے مطابق ملک کو. اس لیے پارلیمنٹ ایک پیرالائزڈ پارلیمنٹ ہے جو کہ آئین سے قطع تعلق کر چکی ہے. کوئی بارشلہ لگا دے تو ہم کہتے ہیں اس کو آرٹیکل 6 لگا دو. میں کہتا ہوں اس پوری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہر ممبر پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ وہ نفی کر رہے ہیں آئین کی, کیونکہ وہ آئین کے مطابق نہیں چلتے. ایک چیز یہ ہوگی. دوسری بات جو آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب اپوزیشن اپنا کردار ہی ادا نہیں کر رہی. دیکھیں, اپوزیشن جب حکومت میں تھی تو وہ ایک کردار ادا کر رہے تھے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے پروٹیکشن کے لیے عوام کے مفادات کو پسے پشت ڈال رہے تھے. آج جب وہ اپوزیشن میں ہیں تو وہ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے عوام کے مفادات کو پسے پشت ڈال رہے ہیں. نہیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں. جب وہ حکومت میں ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے, ان کی سزا یہ تھی کہ انہیں حکومت سے نکال دیا جائے. اب وہ اپوزیشن میں ٹھیک کام نہیں کر رہے, آپ کیا سزا دیتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہاں سے واہ بہت خوبصورت. دیکھیں جناب, یہ یہاں پہ ایک آئینی بحران پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو میں پارلیمنٹ میں اس لیے آپ کو لے گیا تھا کہ وہاں سے آئینی بحران شروع ہوا ہے اور یہاں تک آئینی بحران آ گیا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل اپوزیشن کس کی ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے. آپ کے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کی اپوزیشن نہیں ہے, آپ کے ہاں پولیٹیکل فیملیز کی اپوزیشن ہے. یہ میاں فیملی کی اپوزیشن ہے, یہ زرداری فیملی کی اپوزیشن ہے, یہ دوسرے فیملی کی اپوزیشن ہے. اب یہ اپوزیشنیں جو ہیں ان کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ نہیں وہ اپنے مقدمات کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں, تو میری بات کوئی نہیں کر رہا, مہنگائی کی بات کوئی نہیں کر رہا. مہنگائی کی بات کرنے کے علاوہ مہنگائی کا حل دینا ہے. آپ کے اپوزیشن کے پاس نہ جلسہ کرنے کے لیے ٹائم ہے نہ جلوس کے لیے ٹائم ہے. لیکن اگر اپوزیشن کا کوئی رہنما پکڑا جائے وہ فوراً اجلاس ریکوزیٹ کر لیتے ہیں. مہنگائی ہو جائے تو اجلاس ریکوزیٹ نہیں کرتے. مہنگائی ان کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں وہ تو ان کا تو دل کرتے, وہ کہتے ہیں ہم ان کو پورا وقت دیں گے. اب آپ یہ اس پہ ذرا غور کریں کہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں, ہم ان کو پورا وقت دیں گے. کیوں؟ کہ یہ مہنگائی کرتے جائیں گے. اپوزیشن کا خلا کیسے پورا ہوگا؟ نئی اپوزیشن کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں, نئی اپوزیشن تو ایسے ماحول کے اندر, ٹھیک ہے نا جی, میں اپوزیشن ہوں, آپ اپوزیشن ہے, میں کیوں نہیں کسی پارٹی میں جاتا؟ یار میں غلامی نہیں کر سکتا. اس ملک کے عوام کا کیا مسئلہ ہے؟ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ لیڈروں کے لیے کیوں نہیں نکلتے سڑکوں پہ؟ ہر لیڈر کے جانے کے بعد کیوں مٹھائیاں بانٹتے ہیں؟ اس لیے بانٹتے ہیں کہ ان کا کوئی کنیکٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جمہوریت کیا ہے؟ عوام کی حکومت, عوام کے ذریعے, عوام کے لیے. اسی جمہوریت میں اپوزیشن کیا ہے؟ عوامی جمہوریت, عوام کے لیے, عوام کے لیے. جب عوامی اپوزیشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ عوامی حکومت نہیں ہوگی تو حکومت ختم ہو جائے گی, عوامی اپوزیشن نہیں ہوگی. دیکھیں, جب اپوزیشن عوامی نہیں ہوگی تو جمہوریت جو ہے دو طریقے ہوں گے, ٹھیک ہے نا جی. یا جمہوریت عوام دور کے تعاون سے اپنے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بنائے گی. لوگ خود نکل آئیں, لوگ خود بھی نکلیں گے, نئی پارٹیاں بنیں گی, نئے گروپس بنیں گے جو کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے کام کریں گے اور لوگ ان کو پذیرائی دیں گے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورتحال میں ایسے ملکوں میں پھر
پبلک کی عدالت. دیکھیں ایک بات آپ کو میں آج سمجھا دوں بڑی کلیئرٹی سے کہ ایک ہے عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ, ٹھیک ہے, اور دوسری عوام کی نمائندہ ہوتی ہے جمہور, عوام خود. پارلیمنٹ سے بڑی پارلیمنٹ عوام کی پارلیمنٹ ہوتی ہے, چونکہ وہ پارلیمنٹ کو منتخب کرتی ہے. ناظرین, جب عوام ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ بناتے ہیں, جس کو ہم بہت مقدس کہتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ووٹ سے منتخب ہونے والے لوگ نہ ہمارے لیے کام کریں, نہ آپ کے لیے کام کریں, نہ میرے لیے کریں, نہ ان کے لیے کریں, اور وہ اپنے لیڈروں کی چوری بچانے کے لیے کریں, تو کیا اگر پارلیمنٹ اس کے اوپر خاموش رہے گی تو کیا عوام کی سڑکوں کے اوپر پھر پارلیمنٹ نہیں لگے گی؟ اچھا اب دیکھیں نا, اسی میں پنجاب پہ آ جاتا ہوں. اس وقت وہ اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم پنجاب کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں گے, حالانکہ جوائن کر لی تھیں, 40-60 کا فارمولا ہو گیا تھا. انہوں نے کہا حمزہ شہباز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنا رہے, وعدہ کیا تھا, راجہ بشارت نے اعلان کیا تھا, مکر گئے ہیں, ہم واپس جا رہے ہیں. یار کتنی دلچسپ بات ہے. ناظرین, ابھی اگلی کل ہم آئیں گے تو اپنے پرانے پروگرام بھی دکھا دیں گے. سندھ کے اندر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہاں کے اپوزیشن لیڈر کو نہیں دی, فردوس شمیم نقوی کو. ہم نے اس کے اوپر شور مچایا کہ شہباز صاحب کیوں نہیں اس چیز کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے میدان میں نکلتے. اس کے اوپر نہ پی ٹی آئی کے لیڈر کو ہم نے کہا کہ یار آپ شور مچائیں, آپ کا حق ہے, آپ کو نہیں دے رہے. کسی نے چوں نہیں کی. چور پتہ کیا چلا کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں چونکہ نہیں دینی تھی, اس لیے سندھ اسمبلی. یار یہ تو ٹھگی کا کاروبار ہے, یہ تو ٹھگوں کا اتحاد ہے. اس ٹھگی کے کاروبار کو آگے چلاتے ہیں. ذرا بریک لینی ہے کیونکہ پیپل پارٹی پہ بھی بات کرنی ہے. لگے ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب, پیپلز پارٹی نے نون کے ساتھ مل کر پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹیاں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس میں. یہ تو ہو گئی نا بات. ہاں, تو میں تو آپ کو بتا دیا کہ اصل تحفظ جو ہو رہا ہے, والد صاحب تو بن گئے ہیں مرکز میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کا میرا بنے گا پنجاب کا. تو جو پی ٹی آئی کا بیٹا تھا, کیا نام تھا اس کا, فردوس شمیم نقوی, ہاں, تو اس کو بنانے کے لیے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط نہیں کیے ہوئے. ہاں, تو جب یہاں پہ جو ہے پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے ہوئے جن سے لے رہے ہیں آپ. نہیں کہتے ہیں لینے کے لیے دستخط ضروری نہیں ہے, دینے کے لیے مطلب یہ ہے کہ جہاں مطلب وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہ ایک حقیقت میں ہماری جو اپوزیشن اور حکومت ہے نا, ان کی اگر حکومتوں کا یہ بنارسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ ہے. بنارسی ٹھگ, بنارس کے ٹھگ ہوتے تھے بڑے مشہور اس پہ بڑی کم, بنارسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ ہے. یہ سیاسی منافقت کی مثالیں ہیں. اور میں کل جا رہا تھا پروگرام کر کے, تو کہنے نے مجھے فون آیا, ہمارے عزیز ہیں ان کا, میری سسٹر کا, وہ کہنے لگے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہڈ حرام ہے سارے. اچھا, یہ کچھ کرنے پہ تیار نہیں ہے, یہ عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ عوام حکومت میں بڑا مسئلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. اپوزیشن کا سب سے بڑا مسئلہ, اپوزیشن کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عوام اس وقت جو ہے ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. اپوزیشن کا یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کی معیشت جو ہے وہ کھائی میں جا رہی ہے. ان کا یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ عوام کو کیا پرابلم. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جی پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ میرے پاس ہونی چاہیے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میرے بیٹے کے پاس ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے گھر میں آتی ہو وہ پاکستان کی جمہوریت کی محافظ ہے, اور جو عوام کے پاس جاتی ہے وہ جائے بھاڑ میں اور وہ جائے جہنم میں. اچھا, اب ہمیں اگلا ٹاپک لینا ہے. پنجاب میں بہت تکرر تبادلے ہوئے, آئی جی بھی نئے آ گئے, سیکرٹری ٹو سی ایم بھی نئے آ گئے, متعدد سیکرٹری بھی بدل گئے, ایک پورا ٹرانسفر کہتے ہیں بزدار ہے. آپ نے خود ہی کہا یہ بزدار 11 آ گئی ہے, اور اب یہ بزدار 11 ہے. کچھ کہتے ہیں چیف سیکرٹری نہیں چینج ہوئے. دیکھیں جناب, اس وقت چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں یوسف نسیم صاحب ہیں, ہمارے پرانے دوست ہیں, سب کا اندازہ تھا وہ جا رہے ہیں. اور یوسف نسیم صاحب کا یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ انہوں نے بڑی دیانت کے ساتھ ہمیشہ اپنی پوری زندگی گزاری ہے. اور مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی رسپیکٹ
کی جانی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے. ان کی جگہ پہ جو آرڈرز ہوئے ہیں وہ ہوئے نہیں ہیں، یا جو متوقع ہیں وہ اعظم صاحب کے ہیں، جو کہ بہت پرانے فوج سے ادھر آئے ہوئے ہیں اسٹے کر رہے ہیں. اور اب یہ ہے کہ یہ یہاں اسٹے کرتے ہیں یا کسی اور. دیکھیں گورنمنٹ سرونٹس، میرے فادر بھی گورنمنٹ سرونٹ تھے، ہم ہر 3 سال بعد سامان کندھے پہ رکھ کے دوسرے شہر میں جا رہے ہوتے ہیں، اسکول بھی بدل گئے. تو افسر جو ہوتا ہے اس کو ٹرانسفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کے لیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سارے سیکٹریز بدلے ہیں، اتنی بڑی چینج آف رجیم ہے، تو چیف سیکٹری تو پرانا رکھیں تاکہ کوئی کنٹینیوٹی تو رہنی چاہیے. دیکھیں اب یہاں کا تو جو حال ہے یہ تو اس حکومت کے بارے میں کوئی چیز پریڈکٹ کرنا وہ تو بہت مشکل ہے. ہم تو خبر دے سکتے ہیں. رکا بتاؤں کس لیے نہیں تو آئی جی کے ساتھ ہی ہو جانا تھا، کیونکہ خبریں تو ایسی چلی تھیں. وہ کہتے ہیں کوئی یہ سوچ آئی ہے کہ اس چیف سیکٹری کو کنٹینیو کرائیں، کیونکہ کچھ تو کنٹینیوٹی میں پرانا تو چلانا چاہیے. یہ جو معاملات ہیں، میرا تو ایک ہی دعا ہے کہ اگر یہ رکے تو عوام کا کوئی بھلا ہو، اگر یہ جائیں تو تب بھی عوام کا کوئی بھلا ہو. تو ان کے جانے کا فائدہ، ان کا رکنے کا فائدہ. اگر ان کے رکنے سے بھی عوام کو کچھ نہ ملے، یہ چونکہ خود بھی ایک اچھے آفیسر ہیں، ان کی جگہ جن کی پوسٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی خود ایک کیریئر آفیسر ہے اور آرمی کا بیک گراؤنڈ ہے، بہت ڈیسنٹ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یوسف صاحب کے لیے اگر یہاں رہے تو بہت بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے واقعی اب ڈیلیوری کا ٹائم ہے اور انہیں ڈیلیور کرنا ہوگا. اگر وہ ڈیلیور کریں گے تو لوگ عزت کریں گے، دعا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی. اور اگر نہیں، اگر ایس ایچ او اور ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے انہوں نے رہنا ہے تو پھر جو مرضی کریں، لیکن کو بڑا کام کرنا چاہیے، تو بڑا کام کرنا چاہیے. اور عوام کی ڈیلیوری کے، چونکہ چیف سیکرٹری جیسے ہم نے کل بھی کہا، وہ آج ہم نے وہ پوائنٹ نہیں دیا، بھول گئے. نہیں میں نے پوچھا، میں وہ اس پہ آنے لگا. کل آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا، وہ میں نے پوچھا. وہ فوکل پرسن بیوروکریسی سے ہوگا اور اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ نیب کو جب پنجاب گورنمنٹ کے کسی افسر سے کوئی کام ہے تو وہ کوارڈینیٹ کر کے، پتہ کر کے، ریکارڈ دے کے ایک فوکل پرسن مقرر کیا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ چیف سیکرٹری نے. کسے کیا ہے؟ ابھی انہوں نے نام دینا ہے نیب کو، وہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے میں دے دیں گے. وہ میرا خیال ہے چیف سیکرٹری کی تعیناتی کا میرا یہ خیال ہے کہ فوکل پرسن ٹیکنیکلی تو چیف سیکرٹری خود ہوتا ہے، لیکن وہ اگر وہ کسی اور کو بھی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو وہ انہی کی اتھارٹی ہے جو وہ کسی کے. لیکن پھر یہ بھی پینک نہ ہو. پھر یہ بھی ایک ضرورت ہوگی کہ یہی پروٹوکول جو ہے یہ باقی صوبوں میں بھی ہونا چاہیے. ویسے آج میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی نے چیئرمین نیب کے اس خطاب پہ بہت اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا، چیئرمین نیب نے کہا گریڈ 19 سے اوپر کی گرفتاری کے لیے میری اپروول چاہیے. تو یہ ایم پی ایم این اے کی گرفتاری کے لیے کوئی اپروول نہیں چاہیے، انہیں جو مرضی پکڑ لیں. انہیں اب کیا کہوں، میں تو کچھ نہیں کہتا. ہمیں پکڑو نا. او یار تم اب یہ بتاؤ کہ تم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. انہیں چوری سے غرض نہیں ہے، انہیں اگر کسی کو چوری پہ پکڑا جائے تو اس پہ اعتراض ہے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ عوام کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ان پہ اس پہ کرے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ. ٹھیک ہے، چلیں ناظرین، آج کے پروگرام کا اتنا ہی وقت تھا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ. مجھے اور محمد علی درانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.